السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور پس پردہ سننے والی میری غیرت مند دینی ماؤں بہنوں، آج ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے، جبکہ زندگی گزارنے کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، کاریں ہیں، بہاریں ہیں، چاند جیسی خوبصورت بیوی ہیں، پھول جیسی اولاد ہیں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، عزت و شہرت بھی سماج میں بہت زیادہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ سکون نہیں ہے؟ قرآن کریم جو کہ قرآن عظیم الشان ہے، کتاب ہدایت ہے، آئیے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ سکون کہاں نصیب ہوگا۔ قرآن کریم کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 1، من بیوتکم سکنا، اللہ رب العزت نے گھر کو سکون کی چیز بنایا۔ نمبر 2، وجعلنا اللیل سکنا، اللہ رب العزت نے رات میں سکون رکھا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری رات کو 3 بجے شروع ہوتی ہے اور ہماری صبح 12 بجے ہوتی ہے۔ فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب۔ جب فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا، ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا، اور پھر یہ شکوہ کرے کہ برکت نہیں ہوتی، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر جب فجر اور ظہر کو غائب کرے گا تو سکون کہاں سے نصیب ہونے والا ہے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 3 پر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم کا انداز تو دیکھیے، الا، آگاہ رہو، سنو، کیا سنو؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اس آیت کریمہ کے تحت ایک بہت بڑے پتے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے بقول یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا ایک اور نام ذکر بھی نقل کیا گیا ہے، جیسے کہ دوسری آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی بے شک قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور وہاں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، تو یہاں بھی قرآن کریم ہے مراد۔ مطلب یہ نکلتا ہے، اس آیت کریمہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ اے لوگو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان پنہا ہے، چھپا ہوا ہے، اور یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، قرآن کریم پر عمل کرنے میں دلوں کا سکون وابستہ ہے۔ یہ مطلب سمجھ میں آیا؟ افسوس ہے مہینے گزر جاتے ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، میرے اساتذہ موجود ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن ممبر رسول اور کرسی تو پھر بھی ذمہ داری کی جگہ ہے، یہاں سے تو بکواس نہیں کیا جاتا، ذمہ داری کی باتیں بتائی جاتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں کامیابی قدم بوسی کرے گی۔ اور نمبر 4 پر ہے ازواجا لتسکنوا الیہا، یہ قرآن رہنمائی کر رہا ہے، سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے سکون بیوی میں رکھا ہے۔
سکون بیوی میں رکھا ہے، جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائیں اہل ادارے کو کہ جنہوں نے اتنا بڑا نظم فرمایا۔ اور آج کے اس گئے گزرے دور میں جب کہ نکاح کو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے اور زنا کو بہت سستا کر دیا گیا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نکاح بالکل سستا ہو اور زنا مہنگا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج کل کی رسم و رواج نے جو بدعات شادی کے موقعوں پر کی جاتی ہے، ان رسم و رواج نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا۔ 35 سال کی ہو جاتی ہے، 40 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن رونا اسی بات کا ہوتا ہے کہ بیٹی کے نکاح کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہوا کہ اہل ادارہ نے کل تو 10-11 ہو چکے ہیں، آج 10 اجتماعی نکاح کا ایک نظم فرمایا، واقعی بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ ایک واقعہ کی طرف نشاندہی کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کو کہاں پیدا کیا گیا تھا؟ ارے بولو، جنت میں نا، جنت میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بے سکونی کے عالم میں تھے، بے چین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حکم دیا، اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ لیکن ایک مفسر صاحب نے یہاں بڑے پتے کی بات لکھی ہے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ انہوں نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا تھا، لیکن جنت جہاں ساری نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں اور کسی کانوں نے سنا نہیں، اور ان نعمتوں کا تو کسی کے دل پر بھی احساس نہیں ہوا ہوگا۔ اتنی ساری نعمتوں کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام بے سکونی کے عالم میں تھے، بے چین تھے۔ مفسر صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوی کے بغیر تو جنت بھی ادھوری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیوی کے بغیر تو جنت بھی ادھوری ہے۔ جب جنت بغیر بیوی کے ادھوری ہے تو دنیا میں کیسے بغیر بیوی کے انسان زندگی گزارے گا؟ ارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی جو ضروریات کی چیزیں تھیں اللہ نے اس کو بھی پیدا کر دیا، جو تقاضے تھے اس کا حل بھی نکال دیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بھوک پیدا فرمائی تو اس کے لیے کھانا بھی تیار کیا، پیاس انسان کو لگتی ہے، پانی کا بھی نظم کیا۔ اسی طرح انسان کے اندر جنسی خواہشات ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کے لیے بیوی کا انتظام فرمایا ہے۔ اب ایک مین پوائنٹ کی بات بتا کر اپنی جگہ لوں گا۔ یاد رکھیں، آج کل جو دو آباد خاندانوں کے درمیان تراڑ پڑ جاتی ہے، آباد خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی بہت محبت کے ساتھ رہ رہے تھے لیکن پھر جدا ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، ازدواجی زندگی یعنی یہ شادی کے بعد کی زندگی دو چیزوں کی وجہ سے سکون والی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 محبت۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، لیکن جب دل جڑ جاتے ہیں تو مکان آباد ہو جاتے ہیں۔ اور مرشد عالم حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، لیکن جہاں عیب موٹے ہوتے ہیں تو وہاں محبت پتلی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپس کی بدگمانیوں سے، ایک دوسرے پر شک کرنے سے بچیں، ورنہ دو آباد خاندان اجڑ جائیں گے۔ اور نمبر 2 پر محبت سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے جس کو مودت کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مودت کا مطلب تو نہیں سمجھیں گے نا، تو اس کا شارٹ کٹ اور بہت ہی آسان ترجمہ ہے جی جان سے چاہنا۔
جی جان سے چاہنا، یہ محبت سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ تو میاں بیوی دونوں آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہیں۔ اگر ان دونوں پہلوؤں پر توجہ دی گئی تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی بہت ہی سکون کے ساتھ گزرے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اجتماعی نکاح کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی رسم و رواج نکاح کے موقعوں پر رائج ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام رسم و رواج سے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ بدعات ہیں، بدعات کا نتیجہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدعات ہیں، بدعات کا نتیجہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ دیکھو، ایک بہت کڑوی بات ہے، میرے اساتذہ موجود ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ شادی کے موقع پر، چلو اب تو الحمدللہ یہ اجتماعی نکاح ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن شادی کے موقع پر سب سے پہلے چیز جو چھٹ جاتی ہے، سب سے پہلے چھٹنے والی چیز وہ نماز ہے۔ باپ نماز نہیں پڑھ رہا، 7 دن پہلے سے نہیں پڑھتا، کیوں؟ بیٹے کے نکاح کا انتظام کرنا ہے، بیٹی کا نکاح ہے، ابھی بہت سارا بندوبست کرنا ہے، اور پھر نماز نہیں پڑھتا، جی دلہا بھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو جب نماز والی زندگی نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے برکت آنے والی ہے؟ تو بھائیوں، یہاں سے اٹھے، ارادہ کریں کہ جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان رسم و رواج سے اپنے نکاح کو صاف کریں گے۔ ارادہ کرتے ہو؟ جی رسم و رواج سے پاک صاف، بالکل آسان نکاح کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی نمازیں ہماری نہیں چھوٹے گی نا؟ ہاں، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، روزانہ آدھا پارہ پاؤ پارہ پڑھیں گے۔ جی آخر میں بس ایک قول نقل کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جامعہ فیض سلیمانی موٹی نرولی کے سالانہ اجلاس میں ملت اسلامیہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، مجھے بہت اچھی طرح یاد رہ گیا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو۔ جو لوگ ان مدرسوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں حفاظ پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان میں حافظوں کی جماعت پیدا فرماتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں حافظوں کی جماعت پیدا ہو، جی علماء کی جماعت پیدا ہو، تو ان مدارس سے محبت کرو، مدرسوں میں پڑھانے والوں سے محبت رکھو۔ یہ بمنزلہ روحانی باپ کے ہوتے ہیں طلباء کے لیے، ان سے بھی محبت رکھیں۔ یہ طلباء مہمان رسول ہوتے ہیں، ان سے بھی محبت رکھیں، پھر دیکھیں نا زندگی کیسی خوشحال گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کے تمام ہی اساتذہ کو، جن کے پاس میں نے پڑھا اور جن کے پاس نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے، شرور اور فتن سے اس ادارے کی، اہل ادارہ کی، اس میں پڑھنے والے تمام میرے ساتھیوں کی حفاظت فرمائیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔